ہے یا ایمان کی تازگی ایک وقتی طور پہ نصیب ہوتی ہے، بس اس کا ایک مخصوص وقت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ چاشنی ختم ہو جاتی ہے جب عمل جاتا رہتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے ہم میں سے ہر ایک شخص کی کہ جب کوئی چیز پڑھے یا کوئی چیز سنے تو اس کو قابل عمل بنائے۔ عمل ہی سے ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں، فلاح پا سکتے ہیں۔ بقول کسے باشد کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ خاکی انسان کو کہا گیا ہے، اور نوری اور ناری آپ کو پتہ ہے کہ نور روشنی کو کہتے ہیں، نار آگ کو کہتے ہیں، ایک گونا دونوں کا تعلق ہے۔ یعنی اگر تو یہ بندہ بن جائے اور انسان کامل بن جائے تو یہ پھر نوروں کی طرح، نورانیوں کی طرح کام کرتا ہے، یہ نورانیوں کی صف میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر یہ بندہ نہ بنے یعنی حیوان بن جائے، بلکہ قرآن نے تو حیوانوں سے بھی نچلا کہا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور ہیں یا جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اگر جانوروں سے بھی گیا گزرا بن جائے یہ انسان تو پھر وہ ناری ہوگا، نار آگ کو کہتے ہیں۔ یعنی انسان یہ خاکی اگر اللہ کو منا لے تو نوری، اور اگر اللہ کو ناراض کرے تو یہ ناری۔ یہی پیغام ہوتا ہے ہر جمعے کا، یہی پیغام ہر واعظ کا ہوتا ہے، یہی پیغام ہر تقریر کا ہوتا ہے کہ انسان تو اپنی دنیا کو ایک مخصوص حد تک رکھ، دنیا کو سارا کچھ نہ سمجھ۔ جب انسان دنیا کو اور دنیاوی مفاد کو سارا کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر دین اس سے دور ہو جاتا ہے، وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، اور دین سے دوری کا نتیجہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اخلاقی طور پہ تو بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں، اخلاقیات ہمارے معاملات بالکل ہی نیچے چلے گئے ہیں۔ اب جو بزرگ ہیں، میں کہتا ہوں یقین جانیں، جو اس وقت بزرگی کے عالم میں ہے نا، یعنی جن کو ہم کہہ لیں کہ 50+ 50 سے اوپر، تو میرے خیال میں تو وہ ولی ہیں سارے۔ اچھا آپ پوچھیں کہ کیوں جی آپ ایسی بات کر رہے ہیں، میں کہوں کہ انہوں نے چلو یہ ٹچ موبائل کی بربادی تو نہیں دیکھی تھی نا، اس گنا وہ ولی ہے کہ ان کی آنکھیں بھی بچ گئیں، ان کے دماغ بھی محفوظ رہے، ان کے اندر وہ حیوانیت پیدا نہیں ہوئی جو اب کی ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک گنا، یہ جو 50+ لوگ ہیں نا، 50 سے اوپر، تو یہ بڑے اچھے دور میں گزر گئے ہیں، اور اب جو ہم آئے ہیں یا ہماری جنریشن ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے صدقے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ایک یقیناً بہت بڑی وبا، بہت بڑی، وہ ہم قیامت کی نشانیوں میں پڑھتے ہیں نا، دجال نے آنا ہے، وہ دجال آئے گا اور اس نے مطلب مسلمانوں کو غیر مسلم کرے گا، وہ اپنی ایک فوج بنائے گا۔ تو میں کہتا ہوں اور دجال کیسا آئے گا؟ ابھی یہ ٹچ موبائل اور سوشل میڈیا کی صورت میں جو دجال کا جس کا ہمیں سامنا ہے، اگر ہم اس سے نبٹ گئے نا، اور اپنی اخلاقیات، اپنے معاملات اور اپنی عزتیں اگر بچا لی نا ہم نے اس سے، تو سمجھے ہم دجال کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں تو اس دجال کا مقابلہ ہے۔ وہ جو کانا دجال آئے گا نا، جو ایک انسانی شکل میں آئے گا، وہ تو پتہ نہیں کون سی نسل دیکھے گی۔ ہر وقت ہر آدمی نے اپنے زمانے کے دجال کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اور اس زمانے کا دجال کیا ہے؟ وہ یہ جو اخلاقی پستی ہے نا، یہ نوجوانوں کا بے راہ روی کے رستے پہ چلا جانا ہے نا، یہ سوشل میڈیا کا بے ہنگم ٹریفک جو ہے نا، اس سے اگر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اس سے مقابلہ کر لیا تو سمجھو ہم دجال سے محفوظ رہے۔